رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا ایسے فتنے ہوں گے کہ صبح آدمی مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو اگر مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں خود رأیت بنفسی، میں خود نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگ جو صبح مسلمان ہوتے ہیں اور جب بعد میں ملاقات ہوتی ہے تو دین اسلام سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا انکار حدیث کا فتنہ آپ کے آستینوں میں موجود ہے، آپ دیکھیں موضوعات کا فتنہ ہمارے صفوں میں موجود ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار اور تعمیلات کا فتنہ ہماری مجلسوں میں موجود ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وجود کا انکار ہماری تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہے۔ کن کن فتنوں سے لڑیں گے، کن کن فتنوں کا مقابلہ کریں گے، کس طرح سے ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا اس قسم کے فتنے نمودار ہوں گے، حدیثوں کے منکر پیدا ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری آیات کا رد کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جب میری حدیث پیش کی جائے گی وہ صاف انکار کر دے گا، صاف انکار کر دے گا۔ آج بتائیے آج کے دور میں میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا فاسٹ ہے، کسی کو حدیث کا انکار کرنا اور حدیث کی تعبیر دینا کسی کے لیے کیا مشکل ہے؟ بتائیے تو مشکل ہر عام آدمی ایک عجیب قسم کا مفتی بنا ہوا ہے، وہ آپ سے ڈیبیٹ کرے گا، وہ آپ سے بات کرے گا، وہ آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث کے انکار کی طرف ابھارے گا۔ اور یقین مانیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، دنیا کے اندر تمام فطروں سے اگر بچنا اور نمٹنا ہے نا تو قرآن مجید پر جیسے ایمان لائے نا، سنت کو بھی اپنا اوڑھنا بچھونا اور ایسے ہی ایمان لائیں گے تو فطروں سے بچیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے کہ یہ دین اسلام جو ہے نا یہ ایک موتیوں کا ہار ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ یہ دین اسلام ایک موتیوں کا ہار ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس میں جو موتیاں پروئی ہوئی ہیں نا یہ موتیاں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص حدیثوں کو نکال دے گا تو پھر اس ہار میں کیا رہے گا؟ بتائیے، سمپل سی بات ہے۔ تو یہ تو موتیاں ہیں، یہ ہار ہے دین اسلام، اور اس کی موتیاں جو ہے، اس کے جو ڈائمنڈز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و اعمال ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کے نبی کو ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کا تعارف کروایا۔ ورنہ مجھے آپ کو کیسے پتہ چلے گی کہ یہ کتاب اللہ کی؟ سوچیں۔ لیکن آج ایسا فطرہ موجود ہے، وہ کتاب جس پر نازل ہوئی اس کو غیر معتبر قرار دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کتاب کس پر نازل ہوئی؟ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نازل کرنے والے کون؟ جبریل امین۔ وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، سورہ بقرہ میں فرمایا یقیناً اس کتاب کو نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے قلب پر اتارا۔ ادا کرنے والے کون؟ وَلَا تُحَرِّكْ بِلِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَالْجَمْعَ، اس کا بیان، اس کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری۔ اب بتائیے نازل تو اللہ نے کر دیا قلب مبارک پر، اب جس زبان سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ زبان نعوذ باللہ غیر معتبر ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور آپ کی حدیث اگر غیر معتبر ہے تو پھر یہ قرآن پر اعتبار کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچ، فطرے ہیں ہمارے پاس، ایسے فطرے موجود ہیں ہمارے دور میں، اور ان فطروں سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنا، قرآن و حدیث پر جیسے ایمان لانے کا حکم ہے۔ دیکھیں ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ بھائی میں مانتا ہوں اس کو، میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں اس کو، لیکن اس کی مانتا نہیں، یہ ایمان لانا نہیں ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں، جی بالکل بالکل الحمدللہ مانتے ہیں سر، مانتے ہیں، اچھا یہ کام کر لو، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ کام کر لو، یہ چھوڑ دو۔ اب اس پر تھوڑی سی جو ہے نا مصیبت آ گئی، کیونکہ میں اس کو مانتا ہوں، اس کی نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کو کی جگہ پر کی کر لو، اس کو تو سبھی مانتے ہیں مسلمان، لیکن اصل میں اس کی ماننا ہے۔ ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے
قرآن مجید اور حدیث کی تعلیمات کو پس پش کر دی. وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، انہوں نے اپنی اللہ کی کتاب کو اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی. تو فتنوں سے جو بچنا وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ اس کا علم حاصل کیا جائے. کسی محدث کے پاس بیٹھیں، ان سے علم دین کو حاصل کریں، تو واللہ اس کی اصل روح آپ کے قلب کے اندر اللہ ڈال دے گا. آپ دیکھیں نا، امام ابو داؤد ملاقات کرنے کے لیے آئے امام احمد بن حنبل سے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت 5 حدیثیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. امام احمد بن حنبل اپنی مسند سے نیچے اترے، کہتے ہیں کہ حضرت آپ پہلے میری جگہ پر بیٹھے، پہلے یہ 5 حدیثیں جو آپ کے علم کے اندر ہے ہمیں نہیں پتا، آپ پہلے وہ 5 حدیثیں ہمیں پڑھائیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو دوسری حدیثیں پڑھاؤں گا. اپنی مسند کو خالی کر دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک حدیث کا ایک مسئلہ تھا، کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر میں پریشان ہو گیا کہ اس حدیث کے اندر یہ لفظ کون سا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ 6 مہینے کا سفر میں نے کیا. کتنے؟ 6 مہینے کا. کہتے ہیں کہ 6 مہینے جانا اور 6 مہینے آنا، اور اتنا طویل سفر کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرنی تھی ان کو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں، ٹھیک ہے. اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کن کے شاگرد ہیں؟ امام نافعی کے شاگرد ہیں. امام نافعی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. کتنی عظیم اور عمدہ سند ہے جی. اب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا خورد و نوش کا جو سامان تھا کھانے پینے کا میں نے تیار کر لیا، اور امام احمد بن حنبل کو پہلے سے اطلاع دلوا دی کہ بھی میں آ رہا ہوں. امام احمد بن حنبل نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا میرے استاد آئے. تو بیٹی نے ایک تخمینہ اپنے ذہن میں قائم کیا کہ آپ اتنا کم کھاتے ہیں تو پتہ نہیں آپ کے استاد تو اور کم کھاتے ہوں گے، آپ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں تو آپ کے استاد تو پتہ نہیں کتنا سوتے ہوں گے، بالکل نہیں سوتے ہوں گے، آپ کے استاد تو پوری رات قیام کرتے ہوں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا سفر کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچے، اور لازمی سی بات ہے کہ سفر سے واپسی تھی، سفر کر کے آئے تھے تو دستر لگایا گیا، اور امام شافعی نے اتنا کھایا کہ اس روایت میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی بیٹی دیکھتی رہی کہ یہ کیا ہو گیا، ابا نے جو بتایا تھا وہ تو بالکل اس کے برس کے لیے. اب وہ یہ کہ رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھ کے امام شافعی سو گئے، آرام کر رہے، تہجد میں نہیں اٹھے. اب امام احمد بن حنبل کی صاحبزادی نے کہا کہ ابا جی یہ تو تہجد میں بھی نہیں اٹھے. اب تو مجھے پوچھنا پڑے گا اپنے استاد سے کہ ماجرا کیا ہے. امام شافعی سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، نہ ہی آپ نے کم کھانا کھایا، اتنا زیادہ کھانا کھایا، اور آپ نے جو ہے نا رات کو نیند ہی لیتے رہے، آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر تھا کہ 3 مہینے کے بعد میرا ذاترہ ختم ہو چکا. 3 مہینے میں نے اس طرح کی کیفیت میں اپنی جان کو بچانے کے لیے تھوڑا لوگوں سے لے کر کھاتا رہا ہوں تاکہ میری زندگی بچ جائے، اور 3 مہینے تک میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. آج مجھے یقین ہے کہ میرے بھائی کا جو میرے یہ جو شاگرد ہے اس کی کمائی حلال کی ہے، آج میں نے پیٹ بھر کر کھایا ہے. کہا کہ اچھا رات آپ سوتے رہے، آپ رات تہجد کے لیے نہیں اٹھے. کہتے ہیں کہ رات میں سوتا نہیں رہا تھا، آپ نے عشاء کی نماز کے اندر جو آیت پڑھی تھی نا، اس آیت کا تعلق جو ہے نا انسان کے لین دین سے تھا. میں نے اس آیت پر پوری رات غور کیا. آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں لیٹا ہوا اس آیت پر غور کر رہا تھا، اور میں نے امت کی آسانی کے لیے اس آیت سے 104 مسئلے نکال دیے. 104 مسئلے. تو یہ سفر ہوتا ہے طویل قسم کا سفر. ایک دفعہ اندلس کے بڑے محدث تھے،
وہ آئے امام احمد بن حنبل پر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نظر بند تھے اور ان کے محدث کا نام تھا بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ. آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. پوچھا کہ کیا چاہیے؟ کہا کہ علم حدیث کے لیے آیا ہوں. اندلس سے مجھے پتا ہے آپ نظر بند ہیں اور اگر میں آپ کے پاس اس طرح سے علم حدیث حاصل کروں گا تو مجھے کرنے نہیں دیں گے. میں روزانہ آپ کے پاس آؤں گا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر, مجھے آپ کھانا دیجیے گا, میں ادھر بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا اور اسی وقت کے اندر آپ مجھے حدیث کا املا کروا دیا کریں. یہ اصل میں طریقے ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے. اس علم حاصل کرنے کی کوششیں, علم حاصل کرنے کی جہود, علم حاصل کرنے کے طریقے, علم حاصل کیسے کیا جائے اور کن سے علم کو حاصل کیا جائے. اور جب علم نصیب ہو جاتا ہے نا گرامی, اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے لوگوں کو فتنوں سے محفوظ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کے اندر کتاب فطر کی ایک بڑی معروف حدیث ہے کہ دجال سے ایک آدمی کا جھگڑا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ آدمی توحید والا ہوگا, وہ آدمی دجال کی مخالفت کر رہا ہوگا. اب دجال سے جب اس کے ساتھ معاملات ہوگی, ڈیبیٹ ہوگی, دجال اس کو کہے گا کہ میں اگر تجھے مار دوں اور مارنے کے بعد زندہ کر دوں تو دجال اس کو قتل کر دے گا اور قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا اور کہے گا کہ جی اب تو تم جو ہے نا اس پر ایمان لے آؤ, دیکھو میں نے تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے, کیونکہ مارنے کے بعد زندگی تو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا کام ہے, جو یہ کام میں نے کر دیا تو مجھ پر ایمان لے آؤ کہ میں تمہارا کروں. کمال کی ایک عجیب بات, جب میں نے اس حدیث پر غور کیا تو کمال کی بات یہ نکلی کہ وہ اس دور کے اندر بخاری شریف کی حدیث کوٹ کرے گا. اس دور میں بخاری شریف کی حدیث کوٹ کرے گا اور کہے گا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث, ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے, ہمیں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ یہ بات ہے کہ تو نے ایک دفعہ تو مجھے قتل کر دیا لیکن اب دوبارہ تو مجھے قتل کرنے پر طاقت نہیں رکھتا, اب نہیں قتل کر سکتا. اور حقیقت میں بھی اس کو دجال قتل نہیں کر پائے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات جو حدیث سنائی ہے یہ علم دین ہے. پتہ ہی چلا, ذرا کان کھول کر سمجھ لیجیے کہ دجال کے فتنے سے بھی بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ علم دین. اگر دین اسلام کا علم ہوگا, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, دین اسلام کا علم ہوگا تو وہ علم آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرتا ہے. جبکہ دجال کا فتنہ کوئی چھوٹا موٹا فتنہ نہیں ہے. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو آج ہماری بچوں کی جو موویز جو آتی ہیں اس وقت, جو ہالی ووڈ سے جو آتی ہیں سپر ہیرو کے نام سے, آپ نے دیکھے سپر ہیرو, بچے تو جانتے ہوں گے سپر ہیرو. وہ سپر ہیرو اصل میں دیکھ کر نیو جنریشن کو دجال کی آمد کے لیے تیاری کروائی جا رہی ہے کہ سپر ہیرو تو پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا ہے, اور اچانک اگر دجال کی آمد ہو گئی تو یہ جو ہماری نیو جنریشن ہے نا وہ اس کی تردید نہیں کرے گی دجال کی, بلکہ اس کو سپر ہیرو کا لقب دے کر اس کو قبول کرے گی. آپ دیکھیں نا فتنہ, دیکھیں کتنا فتنہ ہے. میں آپ کو تھوڑی سی ذرا بات کہتا چلوں. آپ یہ دیکھیں کہ حلال روزی کمانے والا اور محنت کر کے کمانے والا, آپ دیکھیں وہ کتنی محنت کرتا ہے اور کتنے پیسوں کا وہ دیکھتا ہے. اب ہر آدمی کو ملین اور ٹریلین کا مالک نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے کہ ہر بندے کو اربپتی بنا دیا جائے. اونچ نیچ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لیکن ایک بندہ 24 آور محنت کرتا ہے اور وہ مشکل سے 1000 یا 1500 کو دیکھتا ہے. لیکن یہ ویلاگ بنانا اور اسی طرح سے جو ہے آپ کا یہ یوٹیوبر جو ہوتے ہیں اور اس قسم کے جو پروگرامس نکالتے ہیں, آپ دیکھیں لمحے میں یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے, سارے کام دھندے چھوڑ دیے, سارے فزیکلی ایکٹیویٹیز چھوڑ دی, محنت کرنا چھوڑ دیا, اپنے معاملات کو پڑھنا لکھنا اور دیگر فنون کو چھوڑ دیا. ہر کوئی موبائل پکڑا ہوا ہے اور یہ یا تو وہ ننگا ہو کر دکھا رہا ہے یا وہ ننگا کر کے دکھا رہا ہے, معاف کیجیے گا, ٹھیک ہے, یا وہ خود اپنی عزتوں کو تاکار کر رہا ہے یا اپنے گھر کی فیملی کی عزتوں کو سامنے لا رہا ہے لوگوں کو, اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے سبسکرائب کیجیے گا, مجھے ذرا آپ سبسکرائب کیے تاکہ میرا دھندا اس کے ذریعے اور مزید چلے. کروڑوں میں کمانا. ہمارے کراچی کے اندر جہاں میری رہائش ہے وہاں پر ایک یوٹیوبر ہے, ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے دیکھا, اس کا گھر ہے, باہر گھاٹ کھڑے ہوئے, بڑی مہنگی ترین گاڑیاں ہیں,
بھائی اس کے بعد پیسہ کہاں سے ہے؟ یوٹیوب سے کمائے. منتھلی تقریباً جو ہے وہ یوٹیوب اس کو تقریباً کم سے کم 10-12 لاکھ روپے پیمنٹ کرتی ہے. اور انڈیا کے اندر ایک بندہ ہے اس کو منتھلی جو ہے 80 لاکھ روپے یوٹیوب پیمنٹ کر رہی ہے. 80 لاکھ روپے. اب بتائیے یا آپ فیمس ہو رہا ہے، پیسہ چاہیے، بس ختم. بس آپ نے اپنی عزتوں کو تار تار کرنا ہے. تو ایک قسم کے تو یہ لوگ ہیں جو عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، اور ایک قسم وہ لوگ ہیں جو اس میڈیا پر آ کر آپ کے عقیدے کو تار تار کرتے ہیں، اور وہ بھی تھوک کے حساب سے موجود ہے. آپ کے عقیدے کو تباہ کرنا ہوگا نا کسی کو. ابھی میری بات ہوئی تھی یہاں پر ایک صاحب سے، تو میں نے ان کو یہی بتایا، میں نے کہا کہ اگر آپ مسجد کے بعد آپ یہ جمعہ ہے تو آپ لوگ جمع ہوئے ہیں الحمدللہ، جمعے کے علاوہ عصر کے وقت آپ کو پتہ چل جائے کہ مہمان صاحب آئے ہیں یا ایکسٹرا کوئی بھی آیا ہوا ہے، تو باہر آپ جو ہے وہ جو ہے مجموعہ دیکھ لیجیے گا. پھر درس سے بعد قرآن کا درس ہوگا 2 گھنٹے، کتنے لوگ آئیں گے؟ کسی کو کام ہوگا، کسی کو یہ ہوگا، کسی کو وہ ہوگا، کسی کو یہ ہوگا. ابھی تو اس لیے جمع ہوئے جمعہ سے کو پڑھیں، اور آدھے تو وہ لوگ ہیں جو آخری میں آئیں گے مہمان بن کر. اور اس کی جگہ پر اگر کوئی اڑیان اور فحاشی کا کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے باہر سڑک کے اوپر کہ اڑیاں مووی میں لگا دی جائے یا اس قسم کے معاملات ہو جائے، آپ دیکھیں پھر آپ کو پھر لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، شیطان خود سب کو جمع کرے گا. یہ فطرے ہیں، یہ فطرے ہیں جو ہمارے گھروں پر پہنچے ہیں. مختلف قسم کے ناولز، پاکیزہ ڈائجسٹ، سسپینڈ ڈائجسٹ، اخبار جہاں، مختلف قسم کے ڈائجسٹ، اس کے اندر پھر یہ اس قسم کے چیپٹرز جو ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں. آپ کا اگلا ہفتہ کیسے گزرے گا؟ آج ہر عام آدمی اللہ ماشاءاللہ وہ اس کو کھولتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ اب دیکھتا ہوں میرا اگلا ہفتہ کیسا رہے گا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کفر سے تعبیر کی ہے. کسی کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرے گا، لیکن گمراہی دیکھیں. آپ دیکھیں نا، آج سے تقریباً 15 سال پہلے یہ تحقیق ہوئی کہ اگر آپ کے دماغ کے اندر جتنا بھی بایو ڈیٹا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ قرآن کا حافظ ہے، ایک بندہ حدیثوں کا حافظ ہے، ایک بندہ اس کا حافظ ہے، ایک بندہ میڈیکل کی کتابوں کا حافظ ہے، کے ساتھ ہے، اس کا سارا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو کیا جب ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے تو اپلوڈ نہیں ہو سکتا؟ اور یہ دجال کے فطروں میں سے فطرہ ہے. یہ جب دجال آئے گا نا تو اس کی میموری کے اندر ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ ہوگی، اس کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، اور ایسے ایسے شعبے بازیاں دکھائے گا کہ نہیں تو آپ کی سوچ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دجال کے فطرے سے ڈرایا، اور دجال کے فطرے سے بچاؤ کا میں نے پھر آپ سے ذکر یہ کیا ہے کہ دجال سے فطرے سے بچنے کی جو ترکیب ہے، جو طریقہ ہے، وہ کتاب و سنت کا علم ہے. ورنہ تو نبی کریم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں. دجال کالا ہے اور تمہارا رب کالا نہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا اور لوگوں کے پاس آئے گا. تقریباً اس حوالے سے 38 کے قریب صحابہ کرام نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. 38 کے قریب صحابہ کرام نے دجال کی روایات کو، حدیثوں کو روایت کی ہے.